بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا بیان۔ النساء کی آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کی اکثر سرگوشیوں مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں مگر جو شخص صدقے یا نیکی یا لوگوں کے درمیان صلح کا حکم دے۔ النساء کی آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صلح بہتر ہے۔ اور سورۃ انفال کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو۔ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا تم اپنے بھائی کے درمیان صلح کرا دو۔ صلح کے حوالے سے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، ہر اس دن میں جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ تیرا دو آدمیوں کے درمیان عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرنا صدقہ ہے۔ تیرا کسی آدمی کی اس کی سواری کے معاملے میں مدد کرنا اور اس سواری پر سامان رکھوا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا صدقہ ہے، ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھائے صدقہ ہے۔ تیرا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، وہ بھلائی کی بات آگے پہنچاتا ہے یا بھلائی کی بات کہتا ہے، یعنی دو لڑے ہوئے شخصوں کو قریب لانے کے لیے اپنی طرف سے باتیں بنا کر پیش کرتا ہے، حالانکہ وہ باتیں ان کی نہیں ہوتی۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دو جھگڑنے والوں کی اونچی آوازیں سنی۔ ان میں سے ایک دوسرے سے قرض میں کمی اور نرمی کا مطالبہ کر رہا تھا اور دوسرا کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس باہر تشریف لائے اور پوچھا، وہ شخص کہاں ہے جو اللہ کی قسم کھا رہا تھا کہ وہ نیکی نہیں کرے گا؟ وہ شخص بولا کہ میں ہوں، اے اللہ کے رسول، اور ساتھ ہی اس نے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور اسے ان دونوں میں سے اس چیز کا اختیار ہے جسے وہ پسند کرے، یعنی قرض میں کچھ کمی کرا لے یا مہلت لے لے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔